ایمان کی آنکھ اذان کی آواز پر کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر گردن گھمائی تو اپنے برابر والی جگہ اسے تب بھی خالی ملی۔ امید کے ٹوٹنے کا یقین تو ہو گیا تھا۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اٹھ گیا اور پھر باتھ روم کا رخ کیا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، لیکن پھر وہ سویا نہیں۔ تاشا کا سلوک ایک طرف، لیکن اسے یہ یاد تھا کہ آج اس نے عمر کے ساتھ آفس جانا ہے۔ بے شک باپ کا کاروبار تھا اور بھائی کا آفس تھا، لیکن پہلے دن وہ اچھا امپریشن جمانا چاہتا تھا۔ بابا جان کو امپریس کرنے کا موقع تھا، اس لیے وہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ نہا دھو کر اس نے بلیک پینٹ اور سفید شرٹ پہنی اور اس کے ساتھ میچنگ ٹائی لگا کر وہ بالکل کسی فلم کے ڈیشنگ ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ سلیقے سے عمر کی طرح بال سیٹ کر کے اس نے انیسا والا پرفیوم سپرے کیا اور پیروں میں کالے بوٹ پہنے۔ بائیں کلائی پر کالے ڈائل والی گھڑی باندھ کر اس نے آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھایا اور آئینے میں خود کو جیمز بانڈ کی طرح پوز کرتے ہوئے ایک سیلفی لی۔ خود پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر وہ مطمئن ہوتے ہوئے مسکرا کر کمرے سے باہر نکلا۔ شائستہ اس کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں چلا گیا۔ السلام علیکم امی۔ ان کے ساتھ لاڈ سے لگتے ہوئے اس نے انہیں سلام کیا تو وہ خوش دلی سے اس کا ماتھا چوم کر وعلیکم السلام بولی۔ ماشاءاللہ، آج تو میرا بیٹا بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ صرف آج؟ اس کا مطلب کہ میں روز نہیں لگتا تھا، ہے نا؟ وہ منہ بنانے لگا تو شائستہ بیگم بولی، نہیں، آج خاص والا شہزادہ لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ اچھا یہ بتائیں دوپہر میں کیا بنے گا؟ وہ ادھر ادھر برتنوں میں جھانکتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ کیا کھانا ہے میرے بیٹے نے؟ فرمائش کر دو، میں وہی بنا دوں گی۔ شائستہ آملیٹ پھینٹتے ہوئے بولی تھی۔ آج گوشت کا پلاؤ۔ اس کی فرمائش پر وہ مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایمان کو بڑے گوشت کا پلاؤ کتنا پسند تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں وہی بناؤں گی۔ پھر وہ ناشتہ کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ عمر کے آفس کا ایڈریس اسے پتا تھا۔ آخری بار وہ 2 سال پہلے کسی کام سے وہاں گیا تھا۔ اب تو آس پاس کا نقشہ ہی کافی بدل چکا تھا۔ اس نے بلڈنگ سے اندر قدم رکھتے ہی ساتھ ہی ریسپشن پر بیٹھی لڑکی سے سلام کر کے عمر کے آفس کا پوچھا اور لفٹ میں داخل ہو کر اس کے بتائے ہوئے فلور کا بٹن دبا دیا۔ 2 منزلوں بعد لفٹ میں 3 افراد اور داخل ہوئے، جن میں سے 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا۔ ان کی طرف دیکھ کر ایمان عادتاً رسمی سا مسکرایا۔ ایمان کے ساتھ ایک لڑکی اسی فلور پر اتری تھی جہاں عمر کا آفس تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک فائل پکڑی تھی اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ایمان کی طرح نئی آئی ہے۔ اسے عمر کے سیکرٹری نے باہر ویٹ کرنے کو کہا تو وہ گھڑی دیکھتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر کی انٹری ہوئی تھی۔ سب لوگ احتراماً اٹھے اور اسے سلام کر کے دوبارہ بیٹھ گئے۔ وہ اس پروٹوکول کو جانتا تھا، باس کا پروٹوکول۔ اس نے دل ہی دل میں عمر کی پرسنالٹی کو داد دی اور اس سے متاثر بھی ہوا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی کو اندر بلایا اور پھر اس کے باہر آنے کے بعد ایمان کو عمر نے اپنے کیبن میں بلایا۔ اس کے آفس کے بلائنڈز گرے ہوئے تھے، یعنی اندر سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایمان اندر جا کر میز کے ایک طرف بیٹھ گیا جہاں وزٹرز کے لیے کرسیاں رکھی تھی، جبکہ دوسری طرف عمر بیٹھا تھا۔ ڈاکومنٹس؟ عمر نے ہاتھ آگے کیا تو ایمان نے ہونکو کی طرح اس کے ہاتھ اور اس کی صورت کو دیکھا۔ وہ اس سے کون سے ڈاکومنٹس مانگ رہا تھا؟ کون سے ڈاکومنٹس بھیا؟ اس نے اپنی الجھن اس پر صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکومنٹس؟ تمہاری جاب کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں؟ عمر کا انداز انتہائی سنجیدہ اور سخت تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیا میں نے وہ بھی لے کر آنے تھے؟ مسٹر ایمان احمد، کیا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ پروفیشنل ایتھکس کیا ہوتی ہیں؟ کسی بھی جگہ جب جاب کے لیے جانا ہو تو اپنی تعلیمی قابلیت کے ساتھ دوسرے ڈاکومنٹس بھی لے کر جاتے ہیں، اوریجنل اور فوٹو کاپی، وہ بھی اٹیسٹڈ، اپنی سی وی یا ریزیومے کے ساتھ۔ پہلے اسٹیپ پر آپ نے فیلئر ہونے کا ثبوت دے دیا۔ ویری گڈ۔ عمر کی بات سن کر وہ اپنے ذہن میں الجھنے لگا۔ وہ تو تب ہوتا جب وہ کسی دوسری جگہ جاب کے لیے جاتا، یہ تو اس کے بھائی کا آفس تھا اور باپ کا کاروبار۔ یہاں پر اس قسم کی فارمیلٹیز کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر بولا، سوری بھیا، میں کل ضرور لے کے آؤں گا۔ ایک اور بات، یہ ورک پلیس ہے، ہمارا گھر نہیں۔ یہاں پر تم مجھے بھیا نہیں بلکہ سر کہو گے، سمجھ گئے؟ جی سر، وہ مایوس ہوتا ہوا بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عمر کا یہ رویہ اس کے ساتھ اتنا عجیب کیوں ہو رہا تھا۔ میں تمہیں عبداللہ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ رہ کر تم کام سیکھو گے۔ اوکے بھائی، سر،
وہ بھیا کہنے والا تھا لیکن عمر کی گھوری پر اسے فوراً یاد آ گیا۔ میری سیلری کتنی ہوگی؟ وہ پرجوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگا تو عمر کی گھوری مزید گہری ہوئی۔ پہلے ڈھنگ سے کام تو سیکھ لو، عمر نے اسے خشک سے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے بھائی سر، وہ بجھے ہوئے انداز میں بولا۔ جاب کرنے کی ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی تھی۔ عمر نے اسے عبداللہ کے ساتھ کام سیکھنے پر لگا دیا۔ ابھی تو اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہاں اسے کس حیثیت سے رکھا گیا ہے، مگر کچھ دیر بعد اسے معلوم ہو گیا۔ لنچ بریک تک وہ سر عبداللہ کے ساتھ کام کو دیکھتا رہا۔ وہ اسے آفس کا سارا سیٹ اپ دکھانے اور سمجھانے لگے۔ کچھ باتیں ایمان کو سمجھ آ گئی اور کچھ اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر گئی، مگر پھر بھی وہ پورے دھیان سے ساری چیزیں سیکھتا رہا۔ لنچ کے بعد وہ سب امپلائیز کے ساتھ کینٹین گیا۔ کھانا کھاتے اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر کوئی بیٹھا۔ ہائے، میں زارا ہوں، آپ نیو انٹرنی ہو نا؟ وہی لفٹ والی لڑکی اس کے مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انٹرنی؟ ایمان کو خود بھی حیرت ہوئی تھی یہ سن کر۔ جی بالکل، آپ سر عبداللہ کے انڈر کام کریں نا، وہ انٹرنیز کو ٹرین کرتے ہیں۔ میرا آج دوسرا ویک ہے یہاں پر۔ اوہ اچھا، کل مجھے انہوں نے HR میں رکھا ہے۔ آپ کو کیا کام سکھایا سر عبداللہ نے؟ مجھے تو ابھی تک انہوں نے آفس کا نقشہ سمجھایا اور یہ بتایا کہ فوٹو کاپی مشین اور چائے اور کافی بنانے والی مشین کہاں ہے۔ ایمان کے جواب پر وہ ہنسی تو ایمان کو اس کا ہنسنا عجیب لگا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ کچھ نہیں۔ اچھا، آپ کی فیلڈ آف اسٹڈی کیا ہے؟ اس لڑکی نے پوچھا تو ایمان نے کہا سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ ارے پھر تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کے لیے تو بہت اچھا اسکوپ ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جاب پر رکھ لیں تو بہت اچھا پے کریں گے۔ زارا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ایمان نے اسے اشارے سے کان قریب کرنے کو کہا اور پوچھا ویسے تمہیں کتنا پے کر رہے ہیں؟ جتنے تمہیں پے کریں گے، سب انٹرنیز کے ایک جتنے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ خاموش رہا اور پھر کسی خیال کے تحت بولا ویسے مجھے جاب والا کوئی جھنجٹ ہے نہیں، رکھیں یا نہ رکھیں۔ ایمان نے لاپرواہی سے کہا تو زارا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیوں؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کتنی بڑی پروڈکشن اینڈ سپلائی کمپنی ہے یہ؟ یہاں انٹرنشپ ملنا بھی بہت قسمت کی بات ہے، اور تم ایسے لاپرواہی سے کہہ رہے ہو جیسے تمہارے ابا کی اپنی فیکٹریاں چلتی ہیں۔ اپنے طور پر وہ اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ ایمان ہولے سے مسکرایا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اپنی اصل شناخت بتاتا۔ کیا ہوا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کوئی مزاحیہ بات تو نہیں کی۔ زارا کو اس کا مسکرانا سمجھ نہیں آیا تھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی، ایمان نے مسکراتے ہوئے منہ نیچے کر لیا تھا۔ لنچ بریک ختم ہوئی تو ایک لڑکا عمر کا پیغام لے کر اس کے پاس آیا۔ ایمان کو عمر نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ یس سر، آپ نے بلایا مجھے؟ وہ بڑے موڈ میں مسکراتے ہوئے دروازہ بجا کر اندر داخل ہوا۔ اس کا سر کہنا بالکل ایسا تھا جیسے احترام نہیں بلکہ مذاق میں کہہ رہا ہو۔ عمر نے سر کے اشارے سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ ایمان احمد، آپ کو آفس کس مقصد سے بھیجا گیا ہے؟ عمر کا سوال اسے عجیب لگا۔ پتہ نہیں اس سوال کا مطلب کیا تھا۔ ایمان الجھ کر بولا جی بھیا، میں سمجھا نہیں۔ بھیا نہیں سر، عمر نے اسے پھر سے یاد دلایا، اور یہ آفس ہے، اب آپ کو شروع سے مینر سکھانے پڑیں گے۔ عمر تیکھے انداز میں بولا تو ایمان نے کہا سوری سر، میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ آپ کو آفس بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے، فلرٹ کرنے کے لیے نہیں۔ عمر کے الزام پر وہ ایک دم تڑپ کر بولا فلرٹ؟ میں نے کب؟ اس کے ذہن میں کینٹین والا سین ابھرا۔ اس نے یقیناً زارا کو اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچا ہوگا نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو ہم کام کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اوہ شکر ہے آپ کو یاد تو آ گیا، ورنہ آپ تو مکر جایا کرتے ہیں اپنی باتوں سے۔ ایمان نے عمر کا طنز خوب محسوس کیا تھا۔ نیکسٹ ٹائم خیال رہے، آفس میں کسی بھی قسم کا نان پروفیشنل رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ فضول میں کسی امپلائی سے فری ہوتے نہ دیکھوں تمہیں، اور فیمیل سٹاف سے تو دور ہی رہنا، ورنہ بابا جان کو تمہاری کمپلین کر دوں گا۔ اب تم شادی شدہ ہو، سو بیہیو لائک اے میرڈ مین۔ اسے ہلکا سا جھاڑ پلا کر عمر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا عمر کے کیبن سے باہر نکلا۔ پتہ نہیں عمر کو اس کے بارے میں غلط فہمی کیوں ہو رہی تھی۔ باقی کا سارا وقت وہ بس یہی سوچتا رہا۔ تو کیسا رہا پہلا دن آپ کا؟ لاؤنج میں بیٹھی نفیسہ نے اسے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آیا تھا۔ وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ کر بولا
بس پوپو بہت تھک چکا ہوں میں. ہاں ظاہر ہے، زندگی میں کبھی کام جو نہیں کیا تھکن تو ہوگی. عمر جو ابھی ابھی آیا تھا وہ اس پر ابھی پھر طنز کرنا بھولا نہیں تھا. ویسے بھیا یہ زیادتی ہے، آپ خود گھر میں کام کی بات کرتے ہیں اور آفس میں مجھے گھر کی باتیں کرنے سے روک دیتے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ایمان نے مزاحیہ انداز میں کہا. عمر نے بس ایک نظر سے دیکھا اور پھر جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا. لگتا ہے برا منائے گئے ہیں. وہ اپنی جگہ پر ہلکا سا مسکرا کر بولا. یہ نہ ہو کل آفس میں اس بات کا مجھ سے بدلہ لیا جائے. وہ یہ بات بس سوچ ہی سکا تھا. تاشا نفیسہ سے کام کو پوچھ کر تاشا کو آوازیں دینے لگی. شائستہ کچن سے نکلی، اس کا ماتھا چوما اور کھانے کا پوچھنے لگی. یوں تو ویسے چائے کا وقت تھا، مگر کینٹین میں وہ صرف تھوڑا سا ہی کھا سکا تھا، اس لیے اسے اب بھوک لگ رہی تھی. کیا ہوا امی؟ تھوڑی دیر میں تاشا آنکھیں ملتی ہوئی کمرے سے نکل کر نیچے اتر آئی اور نفیسہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر ان کے کندھے کے ساتھ لگایا. پلاؤ کرنے والا منہ میں ڈالتے ہوئے ایمان نے یہ منظر کی نکھیوں سے دیکھا. اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ کاش اس وقت پھوپھو کی جگہ وہ بیٹھا ہوتا. کوئی تمیز ہے تمہیں؟ تمہارا ہسبینڈ آج پہلا دن آفس میں گزار کر واپس آیا ہے، اس کو چائے پانی کا پوچھنا بھی تمہیں یاد نہیں؟ چائے پانی تو چھوڑو، تم تو اسے سلام کرنے تک نہیں آئی. تمہیں پتہ ہے کتنا سخت گناہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے؟ نفیسہ بیگم اسے ڈانٹتے ڈانٹتے کب سمجھانے لگی تھی. میں نے کون سی نافرمانی کر دی؟ وہ حیرت سے ماں سے پوچھنے لگی تو نفیسہ بیگم نے بتایا. اپنے ہسبینڈ کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھنا بھی نافرمانی ہی ہوتا ہے. اچھا، کون سی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کی؟ کپڑے دھلے اور استری شدہ ملتے ہیں، ناشتہ کھانا چائے پانی سب مل جاتا ہے. اپنی مرضی کا مالک ہے، جب چاہے جی چاہے کہیں بھی آتا جاتا ہے. اس پر کون سا ظلم ہو رہا ہے جو آپ مجھے اس قسم کی باتیں سنا رہی ہیں؟ تاشا کو اس کے سامنے ڈانٹ سننا اچھا نہیں لگ رہا تھا. یہ سب تو اسے شادی سے پہلے بھی مل جاتا تھا، لیکن شادی کے بعد بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا لگ رہا ہے تمہیں شائستہ اس کے آگے کھانا رکھے، اس کے دھلے ہوئے کپڑے استری کر کے اسے دے، اور نہیں تو کم از کم اپنی ممانی کا ہاتھ ہی بٹا دیا کرو. پر امی، انہوں نے مجھے کبھی کہا نہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو. آپ کو پتہ نہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے. تاشا نے برا سا منہ بنا کر کہا. اچھا، اتنی اچھی ساس تمہیں مل گئی نا تو تھوڑا لحاظ تم بھی رکھو. جاؤ جا کر کام کرو ان کے ساتھ. نفیسہ بیگم نے اسے ڈھوکا دیا تو وہ انہیں ناراض نظروں سے دیکھتے اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور شائستہ سے کام کا پوچھنے لگی. انہوں نے اسے نرمی سے کام کرنے سے روک دیا. کوئی بات نہیں بیٹا، میں کر لوں گی نا، ویسے بھی بعد میں تمہیں ہی تو کرنا ہے یہ سب. ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے ممانی جان، لیکن ابھی آپ کی نند باہر بیٹھی اپنے داماد کی خدمتیں ہوتے دیکھنے کے شوق میں بیٹھی اپنی بیٹی کو ڈانٹ چکی ہیں. اب کچھ نہیں کیا تو پھر سے ڈانٹنے لگ جائیں گی نا، کیا کروں میں؟ تاشا کی بات پر شائستہ بیگم مسکرائی. اچھا ٹھیک ہے، ایمان کھانا کھا لے تو تم برتن لے آنا. انہوں نے اسے مسئلے کا حل بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی. ایمان کھانا کھا چکا تو تاشا نے برتن اٹھاتے ہوئے ماں کی گھوریوں کے پیش نظر سے پوچھا. کیا اور کچھ چاہیے؟ ہاں، تمہارے ہاتھ کی بنی ایک کپ چائے، لیکن اچھی سی. اگر وہ مل جائے تو میری ساری تھکن اتر جائے گی. ایمان کو چائے کی کچھ خاص طلب نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے جان بوجھ کر مسکراتے ہوئے تاشا سے بہت ہی لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا. تاشا دانت پیستے ہوئے مسکرائی. میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اس نے بالکل ہلکی آواز میں کہا. ہاں لیکن بیوی تو ہو نا. وہ اسے مزید چڑھاتے ہوئے مزید گہری مسکراہٹ لیے بولا تو تاشا نے چیلنجنگ انداز میں مسکراتے اس کا پاؤں اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر کچلنے کی کوشش کی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتا رہا، ورنہ اس ظالم نے اچھا خاصا اس کے پاؤں کا کچومن نکال دیا تھا. اسے تکلیف نہ ہوتے دیکھ کر وہ آنکھیں گھماتی ہوئی برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی. نفیسہ دونوں کا پیار دیکھ کر مسکرانے لگی تھی. ایمان پھر اٹھا اور کمرے میں جانے سے پہلے اسے کچن میں کہنے گیا. سنو، میں اوپر جا رہا ہوں تو چائے میرے روم میں لے کر آنا. تاشا دل ہی دل میں اس کے حکم پر جی بھر کر غصہ ہوئی تھی، مگر اس کا حکم ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. وہ روم میں ریلیکس ہو کر بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے کچھ کام کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور وہ چائے کا کپ اٹھائے اندر داخل ہوئی. یہاں رکھ دو، ایمان نے مصروف سے انداز میں اسے دیکھے بغیر کہا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا. تاشا کا دل کیا کہ چائے اس کے اوپر ہی الٹ دے. اس نے کپ کو اٹھا کر اس کے سر کے اوپر بلند کیا، لیکن پھر ہاتھ واپس نیچے کر لیا اور کپ کو ٹیبل پر پٹک کر رکھا تاکہ اپنے غصے کا اظہار کر سکے. یہ لو تمہاری ٹپ، تم اس طرح میری خدمت کرو گی تو بہت جلدی ترقی کرو گی. 10 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایمان نے مسکرا کر کہا تو تاشا نے اس کے نوٹ بڑھائے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر ایک پرانی یاد تازہ ہو گئی. وہ نوٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے
اسے ایمان پر پھینکتے اسے غصے سے گھور کر واپس چلی گئی۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے نوٹ اٹھایا اور سیدھا کر کے واپس جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر ایک سپ لیا۔ تاشا کبھی کبھار ہی چائے بناتی تھی مگر اچھی بناتی تھی، اور یہ والی تو اسپیشل چائے تھی۔ پہلے ہی گھونٹ میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تاشا نے کتنی ذائقے دار چائے بنا کر دی تھی۔ اس میں چینی پتی، دودھ کے ساتھ لونگ، کلونجی اور کالی مرچوں کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ ایمان نے برا سا منہ بنا کر کپ واپس ٹیبل پر پٹخ دیا تھا۔ اسے آفس جاتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ عمر نے اس کے ذمے جو بھی کام لگایا وہ اس کو اچھی طرح سے کر رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا۔ رات کا کھانا لگ چکا تھا اور عائشہ اسے بلانے آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کو فولڈ کر کے اٹھا اور گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 8 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر نیچے چلا گیا۔ تاشا ابھی کھانے کے ٹیبل پر نہیں آئی تھی۔ بیٹے تاشا کہاں ہے؟ اسے ساتھ لے کر آتے۔ شائستہ نے اسے وہ سوال پوچھا جس کا جواب اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ ولیمے کے بعد اس کے کمرے میں آئی ہی نہیں تھی، کم از کم اس کی موجودگی میں تو نہیں آئی تھی۔ وہ آتی ہوگی بس۔ اس نے مسکرا کر بات سنبھالی۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گئی۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھا لیا گیا۔ کھانا کھا کر دونوں ایک ساتھ اٹھے مگر سیڑھیاں چڑھ کر ایمان اپنے کمرے میں چلا گیا اور تاشا اپنے کمرے میں۔ وہ اپنا بقیہ کام نمٹانے لگا اور تقریباً 10:30 بجے تک وہ بڑی مشکل سے کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ پہلی دستک نے اس کی نیند میں کوئی خلل نہ ڈالا۔ دوسری دستک پر اس کا ذہن ہلکا ہلکا سا جاگنے لگا اور تیسری بار کی دستک کے ساتھ اس نے بند آنکھوں سے دروازہ کھلنے کی آواز بھی سنی۔ تھکن تھی یا نیند کا غلبہ، اس کا ذہن جاگ چکا تھا مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اسے یوں ہی بے حس و حرکت پڑا دیکھ کر بالآخر آنے والے نے کہا، مجھے ماہین کے گھر جانا ہے۔ تاشا کی اچانک فرمائش پر ایمان نے بڑی مشکل سے ایک آنکھ کھول کر گردن گھما کر گھڑی کی طرف نگاہ ڈالی۔ اس وقت رات کے 11 بجنے والے تھے۔ کیا اس وقت؟ وہ نیند سے بھری آنکھیں لیے بیڈ پر اوندے منہ لیٹا اس سے حیرت بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ دروازے پر سینے پر ہاتھ باندھے بڑے شاہانہ انداز میں کھڑے اپنے غلام کو حکم دے رہی تھی۔ ہاں، ابھی اور اسی وقت۔ لیکن تاشا دیکھو وقت کیا ہو رہا ہے یار، کل چلی جانا۔ وہ دوبارہ تکیے میں منہ دے کر لیٹ گیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کری تھی اور اب ضرورت پڑنے پر پھر اسی کے پاس آئی تھی، مگر وہ اپنی تھکن کی وجہ سے اسے جانے سے انکار کر رہا تھا۔ دیکھو اگر تم لے کر نہیں جا رہے تو میں خود چلی جاؤں گی، پھر ماموں کو بتاتے رہنا کہ میں اکیلی کیوں گئی تھی، وہ بھی اس وقت۔ اس نے ایمان کو ٹھنڈے انداز میں دھمکانے کی کوشش کی۔ یار پلیز کل چلی جانا، میں بھی بہت تھکا ہوں اور صبح بھیا نے آفس بھی جلدی آنے کا کہا ہے۔ اس نے منہ تکیے سے باہر نکالے بغیر اپنی مجبوری بتائی۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ میں نے تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگا، تم نے مجھے لے کر جانا ہے کہ نہیں، بتاؤ۔ ایمان نے سر اٹھا کر گردن گھما کر آنکھیں چھوٹی کر کے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے چلو۔ بالآخر وہ ہتھیار ڈالتے اٹھ گیا۔ تاشا نے کسی چالاک لومڑی کی طرح ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ ویسے تم وہاں کرنے کیا جا رہی ہو؟ کیا نائٹ سٹے کرنا ہے؟ اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے چابیاں اور والیٹ اٹھایا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، بس مووی دیکھ کر واپسی ہوگی۔ ایمان نے مڑ کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ ہل گیا ہو اپنی جگہ سے۔ کیا ہے، رک کیوں گئے تم؟ اس کے اچانک رک جانے پر اس کی پشت سے ٹکراتے بچی، اس لیے ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگی، تم مووی دیکھنے ماہین کے گھر جا رہی ہو اس وقت؟ ہاں تو نمرا اور ملائکہ پہلے ہی وہاں ہیں، ماہین کی کزنز آئی ہیں تو میرا بھی موڈ بن گیا۔ تاشا تم سچ مجھ سے اتنا تنگ ہو کہ مجھے اس طرح ٹارچر کرو گی؟ ہاں، وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر کے بولا۔ اسے رات کا یہی پہرے ملا تھا اسے تنگ کرنے کے لیے؟ نہیں تو اس میں ٹارچر والی کون سی بات ہے؟ دیکھو ابھی میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، پھر 3 گھنٹے بعد تمہیں لینے آؤں گا۔ میری ساری رات تو اسی میں گزرے گی نا۔ اگر میں نیند نہیں لوں گا ٹھیک سے تو میں ٹھیک سے کام نہیں کر سکوں گا، اور بھیا مجھے سب کے سامنے ڈانٹیں گے، آفس میں بے عزتی الگ، اور پھر گھر میں بابا جان کو جب وہ میری رپورٹ بتائیں گے تو ان کے سامنے مجھے الگ سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ پہلے ہی وہ مجھ سے کچھ خاص خوش نہیں، تم کیا چاہتی ہو کہ جو تھوڑی بہت بچت ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے؟ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ ایمان تم صاف صاف کہو کہ تم مجھے لے کر جانا ہی نہیں چاہتے، تو خود تم اپنے دوستوں کے ساتھ جب تمہارا دل چاہے پہنچ جاتے ہو ملنے کے لیے، میری باری تمہیں مسئلے ہونے لگتے ہیں۔
تاشا غصے سے کہہ رہی تھی، مگر غصے سے زیادہ اس کا انداز ناراضگی والا تھا۔ تاشا، میں نے تمہیں لے جانے سے منع نہیں کیا یار، لیکن پھر تم رات وہیں رہ لینا، کل واپسی پر میں تمہیں لیتا ہوا آؤں گا۔ اس کا خراب موڈ دیکھ کر ایمان نے درمیانی راہ نکالی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے مزید نفرت کرے۔ میں کیوں رہوں اس کے گھر اتنی دیر؟ وہ میری دوست ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں وہاں ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاؤں۔ تاشا نے پھر سے منہ پھلا لیا۔ اچھا تم چاہتی کیا ہو آخر، بتاؤ مجھے۔ ایمان نے بے بسی سے تاشا کو دیکھا۔ وہ شدید پریشان ہو چکا تھا، نہ وہ ایسے مان رہی تھی نہ ویسے۔ کچھ نہیں، رہنے دو، میں نہیں جا رہی۔ وہ اس سے خفا ہو کر اپنے کمرے کی طرف مڑی تو ایمان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ، چلتے ہیں۔ نو وے، مجھے اب نہیں جانا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکالوں گی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ وہ واپس جتنی سیڑھیاں اتری تھی چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایمان اس کی بات پر اپنی مسکراہٹ چھپاتے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے اس تک پہنچ چکا تھا۔ تاشا کو اس کی اس حرکت پر غصہ آیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ جاؤ نا تم، جاؤ سو جاؤ۔ وہ انگلی سے اسے باہر نکالنے کا اشارہ کر رہی تھی جبکہ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا دیکھو، ناراض تو مت ہو، کل میں تمہیں لے جاؤں گا پکا۔ اس کا موڈ خراب ٹھیک کرنے کے لیے وہ اپنائیت سے بولا۔ مجھے جانا ہی نہیں کہیں، میں بتا رہی ہوں نا۔ وہ بھی آنکھیں گھما کر منہ بنا کر بولی تو ایمان ہلکا سا مسکرایا۔ اسے دیکھ کر تاشا کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اس کے سامنے آئی اور اسے مارنے لگی۔ نکلو میرے کمرے سے تم۔ وہ دونوں بازو کا کراس بناتے ہوئے ہنستے اس کے وار روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے تکیہ ہی چھین لیا۔ اچھا میری بات تو سنو، اب تم یہی رہو گی ساری زندگی؟ کیا واپس نہیں آؤ گی ہمارے کمرے میں؟ ایمان کا انداز شرارتی لیکن محبت بھرا تھا۔ میرا کمرہ یہ ہے، تاشا نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی ادھر شفٹ ہو جاتا ہوں، ویسے بھی مجھے یہ کمرہ پہلے سے پسند تھا۔ وہ ریلیکس انداز میں کہتے ہوئے ایک دم سے دروازے سے ہٹ کر اس کے بیڈ پر ہاتھ میں پکڑا تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ کیا کر رہے تم؟ چل اٹھو میرے بیڈ سے۔ وہ غصے سے دانت پیستے اس کے پاس آئی اور بازو کھینچ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایمان نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ سچ کہوں، غصے میں تم اور بھی پیاری لگتی ہو۔ اسے حیران اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں خود کو گھورتے پا کر وہ کہے بنا رہ نہیں سکا تھا۔ تاشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے ایمان کے شریر مسکراتے لبوں کو دیکھا اور پھر بھرپور انداز میں اس کے کندھے پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ آؤچ، اف، ظالم لڑکی۔ ایمان نے بڑی مشکل سے اپنا کندھا اس کے دانتوں سے چھڑایا۔ تاشا نے اسے اتنی زور سے کاٹا تھا کہ جیسے اس کا گوشت ہی چبا گئی تھی۔ ایمان نے اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کندھے سے ٹی شرٹ کو نیچے کیا اور اس کے کاٹی ہوئی جگہ کو دیکھا۔ وہ جگہ مکمل ریڈ ہو چکی تھی، دو ننھے سرخ قطرے بھی خون کے نمودار ہو چکے تھے۔ اس نے تکلیف دہ انداز میں تاشا کو دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ہاں، تھوڑا سا تو لحاظ کر لیا کرو، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں یار۔ وہ ایک کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولا۔ یہ بس تمہاری خوش فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ اسے اپنے پیچھے تاشا کی آواز سنائی تھی۔ تاشا نے دروازہ زور سے بند کیا اور لاک کر لیا اور پھر بیڈ پر آ کر بیٹھی، تکیے کو ہاتھوں میں لے کر بلا مقصد گھورا۔ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے تکیے کو یوں گھورا جیسے ایمان کو گھوری ہو اور آنکھیں نکال کر دکھائیں۔ پھر نہ جانے دل کو کچھ ہوا۔ اس وقت گھبراہٹ میں اسے کچھ زیادہ ہی زور سے کاٹ دیا تھا اسے۔ یقیناً ایمان کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ اس نے حرکت بھی تو ایسے کی تھی۔ بہت اچھا کیا میں نے، وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن یار وہ کون سا تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہا تھا؟ تعریف ہی تو کی تھی نا تمہاری۔ اس کے اندر سے کوئی بولا تو تاشا نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا اور پھر تکیے کو گھورتے ہوئے واپس بیڈ پر پھینکا اور ماہین کو کال کر کے نہ آنے کا بتانے لگی۔ پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھا کر دیکھا تو 2 گھونٹ ہی نکلے۔ وہ پی کر بھی اس کی پیاس مکمل طور پر نہیں بجھی تھی۔ اس نے موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ نہا دھو کر نماز پڑھنے کے بعد اس نے مزید پیاس بجھانے کی خاطر پانی کا جگ اٹھایا اور نیچے آیا۔ کچن میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایک لمحے کو رکا۔ حیرت انگیز طور پر آج تاشا کچن میں گھسی اپنا ناشتہ خود بنا رہی تھی۔ وہ پانی کا جگ کاؤنٹر پر رکھ کر وہیں دروازے کے فریم سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ تاشا نے ہلکے آسمانی رنگ کی قمیض شلوار پہنی تھی اور دوپٹے کو کندھے سے ترچھا کر کے دوسری طرف سے گرہ لگائی تھی۔ بالوں کی رف سی پونی ٹیل میں اس کے بال ہلنے سے ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ یہ نظارہ روز دیکھنے کو تھوڑی ملتا تھا۔ وہ اپنی پیاس بھول کر اسے دیکھنے لگا۔
اس کی پرشوق نگاہوں کی تپش محسوس کر کے تاشا کو اندر ہی اندر گھبراہٹ نے گھیرا۔ رات کو کھانا ڈھنگ سے اس نے نہیں کھایا تھا اور فجر میں جلدی اٹھ گئی تھی۔ اب اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ باقی سب گھر والے سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ایمان بھی اپنے کمرے میں تھا اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سب سے پہلے وہی اسے کچن میں دیکھے گا۔ وہ اسے مکمل اگنور کیے تھے، مگر جب اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکی اور گھبراہٹ کے باعث اس کے گلابی گال سرخ ہوئے تو اس نے ایمان کو پلٹ کر گھورا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں تاشا کے لیے پیار تھا، ستائش تھی۔ نظروں کے تصادم پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو تم مجھے؟ گھورنا مجھے بند کرو ورنہ اسے ایک دم سے کچھ نہ سوجا اور صرف ورنہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ ایمان کی مسکراہٹ مزید بڑی تھی۔ وہ اس کی گڑبڑاہٹ سے خوش ہو رہا تھا۔ شاید اس نے پہلی بار تاشا کو اس طرح نروس ہوتے دیکھا تھا۔ ورنہ میں تمہاری ماموں کی شکایت لگا دوں گی۔ جب کچھ اور نہ اسے سوجا تو اس نے یہ بات کہی۔ اس کی بات پر ایمان ہلکا سا ہنس پڑا۔ اچھا کیا کہو گی تم ماموں سے؟ کہ ایمان مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تاشا کو اپنے اس طرح گڑبڑانے پر غصہ آنے لگا۔ خواہ وہ اسے خود سے کمزور سمجھے گا اور اسے دبانے کی کوشش کرے گا۔ پیار بھری نہیں، لوفرانہ نظروں سے تم مجھے دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤں گی۔ چلو تم جو بھی سمجھ لو، پھر بھی اس میں غلط کیا ہے؟ ہاں میرے پاس تو لائسنس ہے تمہیں دیکھنے کا۔ لوفرانہ نگاہوں سے بھی اسے مزید چڑھاتے ہوئے بولا تو اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت تھی۔ دوسری لڑکیاں ہوتی ہوں گی تمہارے اس چیپ ڈائلاگ بازی سے امپریس۔ یہ تھرڈ کلاس حرکتیں تم میرے ساتھ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ ایک دم سے ماحول کا شوخ پن اڑن چھو ہو گیا تھا۔ اس کا انداز بہت ہی غلط تھا، جیسے وہ کوئی سڑک چھاپ قسم کا انتہائی لوفر لڑکا ہو۔ ایمان کی مسکراہٹ ایک دم ختم ہوئی اور آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھا اور پھر کہا، تم میرے نکاح میں ہو، اگر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہاں اسے تاشا کے الفاظ سن کر شدید دکھ ہوا تھا۔ میں نہیں مانتی اس شادی کو۔ تاشا تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے یہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے۔ تم نے خود سائن کیے تھے، اتنے سارے گواہ ہیں ہماری شادی کے۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر تم نے خود کو میرے نکاح میں دیا، پھر اب نہیں مانتی کا مقصد کیا ہے؟ ہاں جیسے تم کچھ جانتے نہیں ہو، گھر والوں نے کس طرح بلیک میل کیا تھا مجھے۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ ایمان نے مزید کچھ کہے بنا 2-3 سیکنڈ اسے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ اس کی بھوک پیاس سب ایک دم مر گئی تھی۔ وہ کبھی اس کے دل کی بات کو سمجھی نہیں تھی یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایمان کا دل پھر سے ٹوٹنے لگا۔ کیا ساری زندگی وہ اس کے ساتھ ایسے ہی رہے گی؟ کیا کبھی اس کا دل ایمان کی طرف نہیں ہوگا؟ ایسے کئی سوالوں نے ایک ساتھ اس کے ذہن پر حملہ کر دیا تھا اور وہ انہی سوچوں میں ڈوبا آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا اور تمہیں ابھی تک ٹھیک سے کام کرنے نہیں آیا؟ تھوڑی سی بھی عقل ہے تمہاری ان حرکتوں کا باقی امپلائز پر کیا اثر پڑے گا؟ روز کی طرح آج بھی عمر نے اسے اپنے کیبن میں بلا کر اسے ذلیل کرنے کا فرض پورا کیا۔ آئی ایم سوری سر، مجھے لگا کہ وہ فائل اپنے پروف ریڈنگ کے لیے عزیر۔ ایمان نے کچھ کہنے کے لیے کوشش کی مگر عمر نے درمیان میں اسے ٹوک دیا۔ جتنا کام دیا جاتا ہے وہی ڈھنگ سے کر لیا کرو، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری۔ ایمان سر جھکائے عمر کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ عمر کا پی اے دروازہ کھول کر اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ سر، شکاگو والے کلائنٹ نے کانٹریکٹ میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ریکویسٹ کی ہے۔ اس نے ایک پیپر عمر کی طرف بڑھایا جسے اس نے سرسری سے دے کر اپنے پی اے کو واپس پکڑایا اور ایمان کو گھور کر دیکھا، پھر اپنے پی اے کو دیکھا اور ایمان کی طرف اشارہ کر کے بولا، انہیں دے یہ کام۔ پھر ایمان سے بولا، تمہیں پروف ریڈنگ کا بہت شوق ہے نا، اب یہ سارے ڈاکومنٹس پروف ریڈ کر کے ری ٹائپ کرو اور 2 گھنٹے تک میرے آفس میں لے کر آؤ۔ پھر اس نے پی اے سے کہا، اس کا فائنل ورژن میں خود اپروو کر کے آپ کو بھجوا دوں گا، آپ اسے کلائنٹ کو فارورڈ کر دیجیے گا۔ رائٹ سر، ٹھیک ہے۔ پی اے نے یہ سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ اب جاؤ اور اس بار کوئی غلطی نہ ہو۔ عمر نے اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وارننگ دی تو وہ لٹکے منہ کے ساتھ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ عمر کے پی اے شہزاد نے اسے کام دیا تھا اور عمر کے کہے کے مطابق 2 گھنٹے سے چند منٹ پہلے ہی کام مکمل کر کے فائل اس کے آفس میں رکھنے جا رہا تھا۔ اس کے کیبن کے بلائنڈز آدھے کھلے ہوئے تھے۔ ایمان نے ان بلائنڈ سے جھانکنے کی کوشش کی۔ اس جانب عمر کا رخ نہیں تھا، اس لیے وہ مکمل طور پر ایمان کو اپنے کیبن کے باہر کھڑے ہوتے دیکھ نہیں پایا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ ایمان نے دروازہ بجایا تو وہ ایک دم مڑا اور پھر اسے اندر جانے کی اجازت دیتے ہوئے کال بند کر دی۔
ایمان نے اندر داخل ہو کر میز کے پاس رکتے ہوئے فائل اس کے سامنے کر دی۔ عمر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شاید اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایمان بالکل نارمل تھا۔ سر، یہ شکاگو والے کلائنٹ کے کانٹریکٹ کی فائل۔ ایمان نے فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عمر نے فائل اپنی طرف کھسکا کر اسے کھول کر دیکھا اور پھر کہا، سب ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو۔ ایمان چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اپنے ڈیسک کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے پھر سے عمر کا چند منٹ پہلے والا چہرہ ابھرا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ کوئی آفیشیل کال نہیں تھی۔ یقیناً بھیا اسی لڑکی سے بات کریں جس سے نکاح والے روز انہیں بات کرتے ہوئے میں نے سنا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اپنے ڈیسک پر آ کر بیٹھ گیا اور اسی بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کام کی طرف مڑ گیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے ساتھ سارا سٹاف ہی اسے پسند کرنے لگا تھا، اور یہ بات عمر کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایمان کو کبھی خود سے بہتر اور آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شروع میں دوسرے امپلائیز عمر کو اسے یوں بے دریغ ڈانٹتے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوئے تھے۔ انہیں اب اپنے باس کا اس قدر سخت روپ پہلی بار نظر آیا تھا۔ ایک دو نے اس سے اظہار ہمدردی کیا تو وہ مسکراتے ہوئے انہیں کہہ گیا کہ کوئی بات نہیں، وہ بڑے بھائی ہیں میرے۔ اس بات پر بھی عمر نے ایمان کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس نے گھر جا کر حمید احمد کو یہ بات بھی بتا دی۔ بابا جان، آفس میں سب پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے یہ۔ باس کا بھائی سمجھ کر اب سب اسے پروٹوکول بھی دیں گے اور سوچیں گے کہ ہماری کمپنی میں یہ سب چلتا ہے، میرٹ نہیں چلتا۔ بابا جان اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے کمپنی کا نام بھی خراب ہوگا، دیکھ لیجیے گا۔ عمر نے اس کی شکایت لگائی تو وہ منہ لٹکائے حیرت سے عمر کو دیکھتا رہا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ ایسا تو ایمان نے کبھی سوچا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ساتھ جتنی سختی سے پیش آتا تھا اتنا تو کسی امپلائی کے ساتھ وہ سختی نہیں کرتا تھا۔ ایمان، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہیں آفس بھیجنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر دوسروں پر تم اپنے روب ڈالو۔ حمید احمد نے غصے سے کہا، بابا جان میں نے تو بس ایسے کہہ دیا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو بھیا سمجھے ہیں۔ بس کرو، اچھی طرح سمجھتا ہوں تمہارے مطلب کو، لیکن ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ تم باس کے بیٹے یا بھائی ہوگے اپنی نظروں میں، میری نظروں میں تم صرف سٹاف ممبر ہو۔ دوبارہ تمہیں آفس میں کسی قسم کی شیخیاں بگاڑتے نہ دیکھوں، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ عمر نے خاصے خشک لہجے میں کہا تو ایمان نے سر جھکا لیا۔ اور بابا جان، یہ کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتا، آفس میں بھی اس کا اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس بات پر کئی مرتبہ میں اسے ڈانٹ چکا ہوں، مگر مجال ہے جس نے میری کبھی سنی ہو۔ میرا سٹاف کیا سوچتا ہوگا کہ اتنا غیر ذمہ دار لڑکا ہے؟ کوئی اور ہوتا تو کب کا جاب سے فارغ کر دیتا میں۔ سمجھائیں آپ اسے۔ عمر نے ایک اور نئی بات چھیڑ دی۔ وہ بے بسی سے عمر کو دیکھنے لگا۔ حمید احمد کا موڈ ویسے ہی کچھ اچھا نہیں تھا۔ اب عمر نے جو نیا کھاتا کھولا اس پر اسے الگ سے ایک بہت ہی لمبی ڈانٹ پڑ چکی تھی۔ انیسہ کا فون آیا تو انہوں نے نفیسہ کو اپنے گھر آنے کا کہہ دیا۔ وہ تاشا کو جگانے اوپر آئی اور ایمان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2-3 بار کی دستک کے بعد جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ خود دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ ایمان ان کے سامنے آفس کے لیے نکلا تھا تو یقیناً اندر تاشا کو اکیلے ہونا چاہیے تھا، مگر کمرہ خالی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر انہیں لگا کہ شاید تاشا باتھ روم میں ہوگی، مگر وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ انہیں پریشانی نے گھیر لیا کہ تاشا آخر کہاں جا سکتی ہے؟ باہر وہ نکلی نہیں اور جادو تو اسے آتا نہیں کہ وہ اندر سے ہی غائب ہو جاتی۔ اسی پریشانی میں وہ جیسے ہی ایمان کے کمرے سے نکلی تو تاشا اپنے کمرے سے ایک ہاتھ سے جمائی روکتی ہوئی دوسرے سے انگڑائی لیتی ہوئی باہر آئی۔ نفیسہ بیگم اسے دیکھتے ہی اسی پوزیشن میں رک گئی تھی۔ نفیسہ نے انتہائی غصے کے عالم سے دیکھا۔ تاشا کا پول کھل چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کی کلاس ہونے والی ہے۔ جس وقت وہ آفس سے چھٹی کے بعد گھر پہنچا تو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تاشا پر اس کی نظر پڑی۔ خوبصورت سا کڑھائی والا سوٹ پہن کر تیار ہو کر بیٹھی وہ دونوں بازو لپیٹے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے پاؤں جھلاتی ہوئی داخلی دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے ایمان ابھی اندر آیا تھا۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا جیسے اس نے کہیں جانا ہو یا کہیں سے آئی ہے، اور اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اس کا موڈ کافی خراب ہے۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایسے منہ کیوں بنایا تم نے؟ ایمان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے تاشا نے گردن گھما کر اسے غصے سے گھورا۔ کیا ہوا تمہیں؟ چپ چا کا روزہ رکھا ہے کیا تم نے؟ وہ مسکرا کر اسے تنگ کرنے لگا تو تاشا نے انگلی اٹھا کر اسے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر پھر کنٹرول کر گئی۔ کیا کہتی؟ نفیسہ نے اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا اور انیسہ سے بھی شکایت کر دی تھی۔ بڑی خالہ نے اسے بہت سمجھایا بجھایا تھا، شوہر کے حقوق، بیوی کے فرائض، یہ سب چیزیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ ان سب باتوں سے واقف نہیں، اس لیے انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں میاں بیوی کے رشتے کی باریکیاں سمجھائی تھی، اور نفیسہ بیگم نے تو صاف دھمکی دے دی تھی کہ اب اگر اس نے اسے دوسرے کمرے سے نکلتے دیکھا تو سب کے سامنے اس کی کلاس لیں گی۔
اب اگر وہ ایمان سے یہ سب کہتی تو اس کا بہت مذاق اڑاتا۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ گئی۔ ایمان کو بہت حیرت ہوئی تھی، شاید پہلی بار تاشا کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں، وہ اس پر اپنے غصے کی بھڑاس نکال سکتی تھی۔ وہ بھی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے چلا گیا۔ تاشا کو کمرے میں دیکھ کر اسے آج کی تاریخ میں دوسری مرتبہ حیرت ہوئی تھی، مگر ظاہر ہے وہ کسی کام سے وہاں ہوگی، یہ سوچ کر اس نے زیادہ خوش فہمی نہیں پالی۔ لیکن اس وقت ایمان کو سچ مچ حیرت کا جھٹکا لگا جب رات کے کھانے کے بعد وہ واپس اسی کمرے میں آئی۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ ایمان کو اس کی شکل دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا، اس لیے اس نے کچھ بھی پوچھنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر اپنی ای میلز چیک کر رہا تھا۔ تاشا نے اسے لیپ ٹاپ میں مگن دیکھا تو بنا بولے اس کے سامنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ اس پریشانی حالت میں ٹہلتی رہی تو ایمان کو بالآخر بولنا پڑا۔ تاشا بس کر دو یار، تمہیں دیکھ کر تو میرا سر گھوم گیا ہے۔ تم تو چپ کر جاؤ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تاشا رک کر غصے سے بولی اور دوبارہ چکر کاٹنے لگی۔ اچھا، اب میں نے کیا کر دیا؟ اسے تاشا کا غصے سے بولنا بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ اس وقت تاشا کی پریشان حالت دیکھ کر دل میں بہت خوش تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے جس نے اسے پریشان کر دیا ہے، مگر وہ بتا نہیں پا رہی۔ تاشا نے کوئی جواب نہ دیا مگر ایک صرف گھوری سے نوازا۔ ویسے تم آج میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ نا اپنے کمرے میں۔ ایمان نے جان بوجھ کر اسے تنگ کیا۔ تمہارا کمرہ؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ لیگلی یہ کمرہ میرا بھی ہے۔ تاشا نے اس قدر ٹھوس لہجے میں کہا جیسے وہ اس کی پراپرٹی پر قبضہ جما کر بیٹھا ہو۔ اسے بے اختیار کھانسی آئی مگر اس نے خود کو جلدی سنبھال لیا۔ ارے صرف لیگلی نہیں، جنرلی، ٹیکنیکلی اور آفیشلی بھی یہ تمہارا کمرہ ہے، لیکن تمہیں شاید پہلے یاد نہیں آیا تھا۔ ایمان نے مسکراتے اسے جتایا تو تاشا کو اس کی مسکراہٹ بہت ہی بری لگی۔ اب کیا ساری رات یہی کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ ایمان نے انگلی سے اس کے چکر کاٹنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہیں نیند آ رہی تو تم سو جاؤ۔ اس کی توقع کے برعکس وہ غصے میں سخت کہنے کے بجائے آرام سے بولی تھی۔ آج میرا جاگنے کا پلان ہے۔ ایمان نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور سر کے پیچھے دونوں بازو موڑ کر لیٹ گیا۔ کیوں؟ جاگنا کیوں ہے؟ ارے اتنے دنوں بعد آپ ہمارے کمرے میں تشریف لائیں تو گستاخی نہیں ہو جائے گی اگر میں یوں ہی سو گیا؟ ایمان نے پھر شرارت سے اسے کہا۔ خبردار، اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ ادھر ادھر کسی چیز کی تلاش میں نگاہیں گھمانے لگی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکے یا ایمان کی دھلائی۔ ایمان نے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کا گھبرانا انجوائے کر رہا تھا۔ تاشا کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح یہاں وہاں اپنی فرار کی راہ ڈھونڈنے لگی۔ اسے پہلی بار ایمان نے خود سے یوں گھبراتے اور ڈرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے قدم اٹھا کر چلتا اس کے قریب آیا تو وہ بوکھرا کر الٹے قدم پیچھے ہوتے ہوئے دروازے سے جا لگی۔ ایمان نے دونوں ہاتھ اس کے سر کے برابر دروازے سے ٹھکا کر اسے اپنے درمیان قید کر لیا۔ اس کے اس قدر قربت پر تاشا کا حلق سوکھنے لگا تھا۔ چاہے پہلے بھی کتنی مرتبہ وہ لڑتے ہو یا کھیلتے ہو ایک ساتھ اتنے قریب ہوئے ہوں، مگر اب ان کے درمیان جو ریلیشن تھا وہ ایمان کو اس پر مکمل اختیار دیتا تھا۔ اس وقت وہ اندر سے اس قدر خوف زدہ ہو رہی تھی کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ ایمان اس کی خوف زدہ حالت سے خوش ہوتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، ڈر کیوں رہی ہو؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی بات پر تاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایمان کے چہرے پر شرارت کی نشانیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پورا زور لگا کر ایمان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ ہوا۔ اس سے نظریں چراتے ہوئے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوششیں کرتی رہی۔ ایمان پلیز ہٹو میرے سامنے سے۔ اب اس کی آواز میں گھبراہٹ کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک دم سنجیدہ ہوا۔ تاشا کو اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتا محسوس ہوا۔ وہ گہرائی لیے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں باتیں کر رہی تھی۔ کوئی گلہ تھا یا کوئی شکوہ تھا جیسے اس کی آنکھوں میں۔ جو ان معصوم آنکھوں نے دیے تھے وہ دھوکے میں آج تک کھا رہا ہوں۔ وہ ہولے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ تاشا کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی مگر وہ اسے مزید مشکل میں ڈالے بغیر وہاں سے ہٹ گیا۔ بیڈ پر جا کر اس نے ایک کنارے پر اپنا تکیہ ٹھیک کیا اور لیٹ گیا۔ کچھ لمحے بعد اسے اپنے برابر کسی کے بیٹھنے اور پھر چادر سرکنے کی آواز آئی۔ تاشا بھی بیڈ پر دوسرے کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ 2 منٹ بعد تاشا نے کہا، لائٹ کون بند کرے گا؟ کیوں؟ تم تو لائٹ آن کر کے سوتی ہو نا؟ عادت بدل لی ہے میں نے، تاشا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولا، سوچ لو یہ نہ ہو رات کو کہ کوئی ہینڈسم سا جن بھوت تمہارے پاس آئے۔ ایمان نے 2 انگلیاں اس کے بازو پر
قدموں کی طرح چلا کر پر اسرار ہارر مووی والی آواز میں اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ اگر کسی بھوت نے ایسا کیا تو وہ مجھ سے اپنا سر تڑوائے گا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر صرف گردن موڑ کر اسے گھور کر بولی۔ ایمان نے اب شرارتیں چھوڑ کر چپ چاپ اٹھ کر لائٹ آف کر دی، پھر واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ آج اس کے کمرے تک آئی تھی، کل اس کے دل تک بھی آ جائے گی۔ ایک خوشکن احساس کے تحت ایمان کو اس رات بہت میٹھی نیند آئی تھی۔